مسئلہ نمبر 16، اسی طرح اگر جانور ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریا و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہو کچھ گر گئی ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہو تو بھی قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کی عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی جانور کی سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹی ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے، بکری وغیرہ کی اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کی جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئی کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلا مصلی بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ مسئلہ نمبر 27، قربانی کی کال قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کال چوری ہو گئی یا چن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئی اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ ہی وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر 30، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم و اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصہ داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 32، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، اگر بیچ دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذو الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ البتہ اگر زیر ناف اور بغل کی بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چوری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسری کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے، مثلا بسم اللہ تقبل من فلان۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق یعنی بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالی حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے بلکہ وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کی بغیر فقراء کو دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 42، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔